وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے اسجدوا لآدم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو فسجدوا پس ان سب نے سجدہ کیا الا ابلیس سوائے ابلیس کے ابا اس نے انکار کیا واستکبر اور اس نے تکبر کیا وکان من الکافرین اور وہ کافروں میں سے تھا یا کافروں میں سے ہو گیا جب ہم نے کہا فرشتوں سے ہم نے کہا سے مراد اللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے یہاں متکلم کا صیغہ استعمال کیا ہے متکلم کے لیے بولنے والے کے لیے میں یا ہم آتا ہے واحد کے لیے میں آتا ہے اور جمع کے لیے ہم عربی زبان میں واحد متکلم کے لیے قلتو تاپشتو آخر میں آتا ہے اور جمع کے لیے نون الف نا قلنا جمع متکلم کے لیے بولنے والا ایک ہو بات کرنے والا تو قلتو میں نے کہا اور اگر زیادہ بولنے والے ہوں جمع متکلم کے لیے قلنا اب اللہ تعالیٰ تو اکیلے ہیں خالق مالک رازق مدبر منعم حقیقی ربوبیت میں بھی اکیلے ہیں اور الوہیت میں بھی اللہ رب العالمین اکیلے ہیں اللہ رب العالمین کے ساتھ اللہ کی صفات میں کوئی ذرہ برابر بھی شریک نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جب اپنے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اور قرآن کریم میں بہت ساری آیات میں اللہ رب العالمین نے اپنے لیے جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا یہ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے عربی زبان کا ایک انداز ہے کوئی عظیم شخصیت بڑا وہ اکیلا بھی ہو تو وہ اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے اس سے مراد زیادہ لوگ نہیں ہوتے اس سے مراد ایک شخص ہی ہوتا ہے لیکن تعظیم مراد ہوتی ہے اس کو جمع تعظیمی کہتے ہیں عربی زبان میں جمع تعظیمی کہ اکیلا شخص اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرے اس سے مراد زیادہ لوگ نہ ہوں مراد ایک شخص ہی ہو لیکن اس سے اس شخص کی تعظیم کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرے اصل تو تعظیم اللہ کے لیے ہے اللہ رب العالمین سے بڑھ کر عظیم عظمت والا کون ہو سکتا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ دنیا میں لوگ اپنے لیے کئی دفعہ جمع کا صیغہ استعمال کر لیتے ہیں عہدیدار لوگ بادشاہ صدر وزیر اعظم وغیرہ عربی زبان میں اردو میں بھی دیگر زبانوں میں بھی اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہو جاتا ہے تو عربی زبان میں بھی یہ چیز عام ہے ایک بات کرنے والا اپنے لیے جمع کا صیغہ تعظیم کے لیے لے آتا ہے اس کو جمع تعظیم کہتے ہیں تو وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا تو اس سے یہاں ہم نے کہا سے مراد اللہ رب العالمین ہے اور یہ بات قرآن کریم میں عام ہے جب ہم نے کہا للملائکتی فرشتوں کے لیے پیچھے گزر چکا ہے کہ الملائکتی یہ ملک کی جمع ہے جب ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا سجدہ کرو تم سب سجدہ کرو لآدم آدم کو فسجدوا پس ان سب نے سجدہ کیا الا ابلیس سوائے ابلیس کے یہ دوسری عظمت ہے
جو اللہ رب العالمین نے سیدنا آدم علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام بنی نوع انسان کو بڑی فضیلت دی ہے دیگر مخلوقات پر۔ مجموعی طور پر انسان دیگر مخلوقات سے افضل ہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنی آدم کو تکریم بخشی ہے، عزت بخشی ہے۔ پھر اس تکریم کی مختلف صورتیں بیان فرمائی ہیں کہ ہم نے خشکی اور تری، سمندر، بحر و بر دونوں میں ہم نے آدم کو سوار کرایا۔ خشکی میں وہ جانوروں پر سواری کرتا ہے، اور آج کل تو سواری کی گاڑیاں اور بڑی لگژری قسم کی چیزیں آ گئی ہیں، اور سمندر میں کشتیوں پر، جہازوں پر سواری کرتا ہے۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے بنی آدم کو بہت سارے لوگوں پر، بہت ساری مخلوقات پر فضیلت دی۔ تو ایک تو بنی آدم کی، انسان کی مجموعی طور پر فضیلت ہے۔ پھر سیدنا آدم علیہ السلام وہ تو ان سب کے باپ ہیں، ان کا تو ایک خاص مقام ہے، سب کے باپ ہیں، ابو البشر ہیں، ان سے بشر کی ابتدا ہوئی ہے۔ عام انسانوں کے بھی باپ ہیں، تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے بھی باپ ہیں، تو ان کا خاص مقام ہے، ان کا انسانوں کے اندر بھی خاص مقام ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے سیدنا آدم علیہ السلام کو بڑی فضیلتیں عطا کی۔ سب انسانیت کا باپ ہونا یہ ایک ایسی فضیلت ہے جو فضیلت تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ والی فضیلت حاصل نہیں ہوئی۔ بعض مخصوص بعض فضائل میں دیگر انبیاء، رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہو سکتے ہیں، اگرچہ بحیثیت مجموعی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسان چھوڑیں تمام نبیوں اور تمام رسولوں کا بھی امام بنایا ہے۔ انا سید ولد آدم ولا فخر، آپ نے فرمایا کہ میں آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کا سردار ہوں، اور میں یہ فخر سے نہیں کہہ رہا، میں یہ بات اللہ کے حکم کو بیان کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کو واضح کرنے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں۔ اور آپ صرف بنی آدم کے سردار نہیں ہیں، آپ سید الانبیاء والمرسلین بھی ہیں، تمام نبیوں کے، رسولوں کے بھی سردار ہیں۔ لیکن سیدنا آدم علیہ السلام کی جو مخصوص فضیلت ہے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ تمام بنی نوع انسان کے باپ ہیں۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی فوقیت فرشتوں پر ثابت کی علم کے ذریعے۔ پیچھے آیت نمبر 31 میں ہم نے پڑھا کہ فرشتوں نے کہا کہ کیا ضرورت ہے انسان کو پیدا کرنے کی، تو اللہ نے جو دلیل دی آدم علیہ السلام کی فضیلت کی، تو وہ علم کے ذریعے اللہ نے آدم علیہ السلام کی برتری فرشتوں پر ظاہر کی۔ یہاں دوسری فضیلت جو سیدنا آدم علیہ السلام کی ذکر ہے، وہ اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تو یہ سجدہ، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی بہت بڑی فضیلت ہے، کیونکہ یہ سجدہ تعظیم کے لیے تھا، آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے۔ اس سجدہ کو سجدہ تعظیمی کہتے ہیں۔ ایک سجدہ عبادت کا سجدہ ہوتا ہے، اور ایک سجدہ سجدہ تعظیم ہوتا ہے۔ جو عبادت کا سجدہ ہے وہ سجدہ عبادت کے لیے ہوتا ہے، کسی کو رب سمجھ کر، معبود سمجھ کر اس کے سامنے جھکنا، اور ایک سجدہ ہوتا ہے کہ اس میں سجدہ کرنے والا کسی کو معبود تو نہیں سمجھتا، لیکن کسی کی تعظیم کے لیے اس کے سامنے جھک جاتا ہے۔ سجدہ کا لفظی مطلب ہے کسی کے سامنے جھک جانا، کسی کے سامنے عاجزی اختیار کرنا، انتہا درجے کی عاجزی کہ انسان اپنی پیشانی زمین پر ٹکا دے۔ تو یہ جو تعظیم کا سجدہ ہوتا ہے، یہ سجدہ عبادت تو نہیں ہوتا، یہ تعظیم کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ سجدہ کروایا آدم علیہ السلام کو، جس سے حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم اور فضیلت مقام ثابت ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا آدم علیہ السلام کو۔ پچھلی بعض شریعتوں میں سجدہ تعظیمی کا جواز تھا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کے باپ، ان کی ماں یا ان کی خالہ اور ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے۔ وہ سجدہ بھی سجدہ تعظیمی تھا، لیکن ہماری شریعت میں سجدہ عبادت وہ تو ویسے ہی ہمیشہ سے حرام ہے، وہ تو کبھی بھی
جائز نہیں ہوا، کسی بھی شریعت میں بھی جائز نہیں ہوا۔ سجدہ تعظیمی جو بعض شریعتوں میں موجود ہے، اور سیدنا آدم علیہ السلام کو بھی فرشتوں نے سجدہ تعظیمی کیا، ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے۔ سجدہ عبادت تو وہ تو ہے ہی شرک، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کیا جائے تو وہ تو کبھی بھی جائز نہیں ہوا۔ ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، کیونکہ سجدہ تعظیمی اگر یہ آہستہ آہستہ انسان کو شرک کی طرف لے جاتا ہے، یہ شرک کا سبب بنتا ہے اگر یہ زیادہ ہو تو ہماری شریعت میں جو دائمی شریعت ہے، آخری شریعت ہے، ناسخ شریعت ہے، تو اس میں تعظیم کے سجدہ کو بھی حرام کر دیا گیا ہے۔ اب تعظیماً بھی کسی کے سامنے نہیں جھکا جا سکتا، سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام بہت زیادہ تعظیم کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک صحابی کسی کام سے عجمی ملکوں میں گئے، انہوں نے دیکھا کہ وہاں عجم کے لوگ اپنے بڑوں کی، اپنے عہدیداروں کے سامنے جھکتے ہیں، ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں تعظیم کے لیے۔ تو انہوں نے دل میں سوچا کہ اگر عجمی لوگ اس طرح کر کے اپنے بڑوں کی تعظیم کرتے ہیں تو ہمیں بھی اپنے بڑوں کی تعظیم کرنی چاہیے۔ اور انہوں نے دل میں سوچا کہ نبی سے بڑھ کر بڑا کون ہو سکتا ہے، نبی سے بڑا تو کوئی نہیں ہو سکتا انسانوں میں۔ تو وہ آئے اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا تعظیم کی وجہ سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میں عجمی ملکوں سے آیا ہوں تو وہاں یہ ہے صورتحال۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، آپ نے منع فرما دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں کسی انسان کو کسی انسان کے لیے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر میں نے کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دینی ہوتی، کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دینا ہوتا، چاہے وہ تعظیم کے لیے ہی کیوں نہ ہو، آپ کے فرمان کا مفہوم ہے، تو پھر میں عورت سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن میں نے تو بیوی کو بھی اپنے شوہر کو سجدہ کرنے سے روک دیا ہے۔ بیوی بھی شوہر کو سجدہ نہیں کر سکتی۔ تو گویا کہ ہماری شریعت میں سجدہ عبادت تو ویسے ہی ہمیشہ کے لیے حرام ہے، ہمیشہ سے حرام ہے، سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے۔ اب یہاں اب یہ بحث شروع ہو جائے کہ جی سجدہ عبادت وہ تو شرک ہوتا ہے، سجدہ تعظیمی شرک نہیں ہوتا، اس کی حرمت کم ہے۔ نہیں، سجدہ تعظیمی بھی یہ شرک کا وسیلہ بن جاتا ہے اور یہ شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ تو سجدہ عبادت کی طرح امت محمدیہ میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے اور اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جھکنا، دیکھیے سجدہ کا لفظی مطلب تو انتہا درجے کی عاجزی، جس کا لفظی مطلب ہے انتہا درجے کی عاجزی، جس میں پیشانی زمین پر ٹکا دینا، یہ سجدہ ہے اور یہ حرام ہے اور یہ شرک کا باعث ہے، چاہے تعظیم کے لیے ہو، عبادت والا تو ہے ہی شرک۔ اگر ویسے جھکا جائے کسی کے سامنے، وہ سجدہ میں آئے یا نہ آئے، لیکن وہ بھی صحیح نہیں ہے، وہ بھی جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ جب کوئی کسی سے ملے تو کیا وہ اس کے سامنے جھکے؟ حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں کئی لوگ دوسروں کے سامنے جھک کر، اپنے اساتذہ یا بڑوں کے سامنے جھک کر وہ گویا کہ ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو جس طرح سجدہ کر کے تعظیم صحیح نہیں ہے، اس طرح جھک کر بھی تعظیم صحیح نہیں ہے۔ تو دیکھیے جب بھی کسی کے سامنے انسان جھکے، تعظیم کے لیے جھکے، تھوڑا جھکے، زیادہ جھکے، جھکنے سے بچنا چاہیے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، الرجل منا یلقى اخاہ او صدیقہ، ایک آدمی ہم میں سے اپنے بھائی یا اپنے دوست سے ملے، اینحنی لہ، کیا وہ اس کے لیے جھکے؟ ینحنی جھکنا، کوئی کسی کے لیے جھکے، تھوڑا جھکے، تو آپ نے فرمایا لا، نہیں، ہاں جی، انحنا ینحنی، کسی کے لیے جھکنا، جھکنے سے مراد یہ سجدہ والا جھکنا نہیں ہے،
یا تھوڑا سا جو جھکنا ہوتا ہے. تو جب ایک آدمی دوسرے سے ملے اپنے بھائی سے یا اپنے دوست سے، کیا وہ اس کے لیے جھکے؟ آپ نے فرمایا نہیں، آپ نے اجازت نہیں دی. تو اس آدمی نے عرض کیا افیلتزمہ ویقبلہ، کیا وہ اس سے چمٹ جائے اور اس کو بوسہ دے؟ قال لا، آپ نے فرمایا نہیں. یعنی یہ جو معانقہ کرنا ہے، اور تو آپ نے اس سے بھی منع فرما دیا. تو اس نے کہا افیأخذہ بیدہ ویصافحہ، کیا وہ اس کا ہاتھ پکڑ لے، اس سے مصافحہ کرے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس سے مصافحہ کرے. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ کسی کے سامنے جھکنا، چاہے کافی دیر بعد کوئی کسی سے کیوں نہ ملے، اور کسی سے معانقہ کرنا یہ صحیح نہیں ہے. کسی سے ہاں جی گلے ملنے کے بارے میں نا، یہاں گلے ملنے کی ممانعت ہے، مذمت ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض احادیث میں صحابہ کرام سے گلے ملنا ثابت ہے. خاص طور پر جب کوئی کافی دیر بعد ملے. سیدنا جعفر طیار جو ہیں وہ لمبے عرصے کے بعد وہ ہجرت حبشہ کر گئے تھے. پھر اس کے بعد مدینہ منورہ میں 5ویں 6ٹھی 7ویں ہجری کو وہ آئے. کافی عرصے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. آپ کے وہ کزن بھی تھے اور آپ کے جو ہیں وہ محبوب صحابی بھی تھے، جانثار صحابی بھی تھے، تو آپ کو بڑی محبت تھی ان سے. تو جب وہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا سنا تو آپ ویسے ہی جیسے آپ تھے ویسے ہی آپ اٹھ کر، آپ کے شاید جسم مبارک پہ کپڑا بھی نہیں تھا اوپر، تو آپ ویسے ہی اٹھے اور آپ نے اٹھ کر، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ان کو گلے لگا لیے. تو گلے لگانے کا جواز ہے اگر لمبے عرصے کے بعد ملاقات ہو، کوئی خاص معاملہ ہو، ورنہ عام حالات میں روز ملنے میں گلے ملنا بھی پسندیدہ نہیں ہے. گلے ملنے سے بھی معانقہ جی بہرحال یہاں بوسے کی بھی ممانعت ہے، بوسے کی بھی ممانعت ہے. اس حدیث مبارکہ میں بوسے سے بھی باقی یہ ہے کہ جس طرح یہ گلے ملنے کی بات ہے، اس کا جواز ملتا ہے بعض احادیث میں. بوسہ لینے کا بھی، بڑا چھوٹے کو، باپ اپنی اولاد کو شفقت سے بوسہ دے یا کوئی کسی کو دے، شاید واللہ عالم شاید اس کا کوئی جواز ہو اگر کوئی کسی سے کافی دیر کے بعد ملے، کوئی ایسی صورت ہو جس طرح گلے لگانے والی بات ہے جس کا جواز بعض احادیث سے ملتا ہے. لیکن محسوس تو یہی ہوتا ہے حدیث سے کہ جس طرح گلے ملنا صحیح نہیں ہے، جس طرح کسی کے سامنے جھکنا صحیح نہیں ہے، گلے ملنا صحیح نہیں ہے، اسی طرح یہ بوسہ لینا بھی صحیح نہیں ہے. ویسے یہاں جو بوسہ لینے کا ذکر ہے وہ گلے ملنے کے ساتھ ہے، ان دونوں کا ملا کر. بہرحال تو جھکنے کی بات ہو رہی تھی، تو جھکنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، جھکنے سے بچنا چاہیے. صحیح. ہمارے ہاں چھوڑے، ہمارے ہاں جو ہے وہ اسکولوں میں، مدارس میں بھی شاگرد اساتذہ سے ملتے ہیں تو وہ کافی جھک کر ملتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے. کھڑے ہو کر ادب کے لیے کھڑے ہونا بھی صحیح نہیں ہے. کسی کے لیے کھڑے ہو جانا پھر بیٹھ جانا یہ صحیح نہیں ہے، لیکن کسی کے استقبال کے لیے آگے بڑھ کر کسی کا استقبال کرنا اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ جائز ہے. جس طرح حضرت سعد بن معاذ آئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا تھا صحابہ کرام سے قوموا الی سیدکم، کھڑے ہو جاؤ اپنے سردار کی طرف. الی کا لفظ، الی کا مطلب طرف، یعنی مطلب یہ اٹھ کر استقبال کرو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ آتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جگہ سے اٹھ کر ان کا استقبال کرتے، کھڑے ہو کر ان سے ملتے اور آپ ان کو بوسہ دیتے اور آپ ان کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے. اور حضرت فاطمہ کے بارے میں بھی آتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے، حضرت فاطمہ بھی اسی طرح کرتی کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر آگے بڑھ کر آپ کا استقبال کرتی اور پھر آپ کو اپنی جگہ پہ بٹھاتی. تو ایک ہے کہ استقبال کے لیے آگے بڑھ کر کسی کا استقبال کرنا، اور ایک ہے کہ اپنی جگہ پر کھڑا ہونا، جس طرح ہمارے ہاں کلاس اسٹینڈ
سٹ ڈاؤن کی جو صورتحال ہے یہ جائز نہیں ہے۔ کوئی بڑا آ جائے تو اپنی ہی جگہ پر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر وہ بیٹھ جاتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کی بڑی سخت ممانعت ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، خلیفہ تھے تو وہ آئے تو بعض لوگ کھڑے ہو گئے، تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے انہیں روک دیا اور انہیں یہ حدیث بیان کی، یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، صحیح حدیث ہے۔ ابو مجلس کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ نکلے تو عبداللہ بن زبیر اور ابن صفوان وہاں تھے تو کھڑے ہو گئے وہ، تو حضرت معاویہ نے کہا اجلسا، تم دونوں بیٹھ جاؤ۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، من سرہ ان یتمثل له الرجال قیاما، جسے یہ بات اچھی لگے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہو کر بت بن کر کھڑے ہو جائیں، فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ یعنی اگر ایک شخص یہ پسند کرتا ہے کہ جب وہ آئے، میں بڑا ہوں، میں سردار ہوں، میں عہدیدار ہوں، میں آؤں تو لوگ کھڑے ہو جائیں میرے لیے، تو جس شخص کا یہ دل کرتا ہے تو وہ شخص اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے، تو یہ بہت اس کی مذمت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ترانے کے لیے بھی نہیں کھڑا ہونا چاہیے، ترانہ یا ملک یا جھنڈا جو ہے اس کی اہمیت کسی اللہ والے سے، کسی نبی سے تو زیادہ نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں صحابہ کرام کا دل کرتا تھا کہ وہ کھڑے ہوں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، لیکن حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے تھے اس کو، تو صحابہ کرام کو پتہ تھا کہ آپ ناپسند کرتے ہیں، تو صحابہ کرام آپ کے ناپسندیدگی کی وجہ سے آپ کے آنے پر کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں صراحت ہے۔ تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں، صحابہ کرام کے طور طریقے میں ہمارے لیے بہترین اسوہ ہے۔ اب یہ دیکھیے یہ سیدنا انس کی حدیث ہے، یہ بھی ترمذی میں، مسند احمد وغیرہ میں ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں لم یکن شخص احب الیہم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبوب شخص کوئی بھی نہیں تھا۔ وکانوا اذا رأوہ لم یقوموا، اور جب صحابہ کرام آپ کو دیکھتے تھے کھڑے نہیں ہوتے تھے، آپ سے شدید محبت کرنے کے باوجود، آپ کی شدید تعظیم کے باوجود جب آپ کو دیکھتے تھے کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ لما یعلمون من کراہیتہ لذلک، انہیں پتہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں جی جس کو ناپسند ہو تو لوگ اس کے لیے کھڑے نہ ہوں، جسے پسند ہو تو لوگ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں تھی، اور جسے پسند ہو اس کے لیے بھی کھڑا ہونا صحیح نہیں ہے، کیونکہ جسے پسند ہو لوگ میرے لیے کھڑے ہوں، اس کے لیے حضرت معاویہ کی حدیث ہے کہ جسے یہ بات اچھی لگے کہ لوگ اس کے لیے بت بن کر کھڑے ہو جائیں، وہ شخص اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ جسے یہ بات اچھی لگے لوگ اس کے لیے بت بن کر کھڑے ہو جائیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند بھی نہیں کرتے تھے۔ اب کوئی بندہ کہے جی نہیں کسی کو پسند نہ ہو لوگ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، پھر جائز ہے، کسی کو پسند ہو تو پھر اس کے لیے مذمت ہے جہنم کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند بھی نہیں تھا، تو کسی کو پسند ہو پھر بھی کھڑا ہونا صحیح نہیں ہے، پسند نہیں ہونا چاہیے۔ کتنا ہی کسی کا بڑا مقام ہو اسے پسند نہیں ہونا چاہیے، نبی سے بڑا مقام کس کا ہو سکتا ہے؟ یہ احادیث مبارکہ اتنی واضح ہیں۔ باقی اب جن لوگوں نے نہیں ماننا ہوتا، جن لوگ، بہرحال دیکھیے جہنم کی وعید ہے۔ اصل میں جو بندہ پسند کرتا ہے اس کے دل میں تکبر ہوتا ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کچھ چیزوں کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں نا، تو لوگ پھر آگے تعویل کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر تکبر نہ ہو پھر جائز ہے، تکبر نہ بھی ہو تکبر پیدا ہو جائے گا آہستہ آہستہ۔ تو حدیث تو بڑی واضح ہے، جسے یہ بات اچھی لگے لوگ اس کے لیے بت بن کر کھڑے ہو جائیں تو اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لیں۔ تو اصل میں ساری کی ساری خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ میں ہے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ انسان ہر ممکن طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر، صحابہ کرام کے طور طریقے پر عمل کرے۔ باقی جس نے عمل نہیں کرنا ہوتا وہ پھر تعویلیں کرتا ہے، وہ جواز تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، فلاں بات کا یہ جواب ہے، فلاں بات کا یہ جواب ہے، فلاں بات کا یہ جواب ہے۔ تو بہرحال جواز تلاش کرنے سے بچنا چاہیے، صریح نص موجود ہو۔ ہاں ایک طرف صریح نص جواز کی ہے، ایک طرف صریح نص ممانعت کی ہے یا کراہیت کی ہے، تو وہاں جو ہے وہ غور و فکر کی کئی راہیں کھلتی ہیں۔ جس طرح کھڑا ہونے سے منع ہے لیکن
کسی کی طرف قوموا الی سیدکم، یہ واضح حدیث موجود ہے۔ یہاں تو انسان غور و فکر کر سکتا ہے، اجتہاد کر سکتا ہے کہ کسی کے استقبال کے لیے آگے بڑھ کر استقبال کرنا وہ جائز ہے، لیکن اپنی جگہ کھڑا ہو کر پھر بیٹھ جانا وہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن جہاں اس قسم کی جواز بھی نہیں ملتا دوسری احادیث میں، اب جن لوگوں نے نہیں ماننا ہوتا وہ وہاں بھی بڑے جواز تلاش لیتے ہیں۔ ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ جہاں صریح نص موجود ہو، صریح جواز دوسری حدیث میں موجود نہ ہو، تو ایسی جگہوں پر پھر تعویل کرنے سے اور جواز تلاش کرنے سے، ہیلے تلاش کرنے سے بچنا چاہیے۔ صریح نص کے مقابلے میں اپنی رائے استعمال کرنا اور تعویلیں کرنا یہ کوئی اچھا رویہ نہیں ہے۔ شیطان کا یہ رویہ ہے، جو سب سے پہلے شیطان نے یہ استعمال کیا، اسی نے اللہ کے صریح حکم کے مقابلے میں اس نے دور اذکار تعویلیں کی اور اس نے جوازات تلاش کرنے کی کوشش کی۔ تو بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کی بہت بڑی تعظیم ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ بہرحال یہ علم کی وجہ سے ہے۔ ابھی تو علم کی بنا پر ہو یا اللہ کے حکم کی بنا پر ہو، اللہ نے فضیلت دی حضرت آدم کو، تو اللہ کی دی ہوئی فضیلت کی وجہ سے یا علم کی وجہ سے، جس وجہ سے بھی ہے، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا۔ ہمارے لیے بہرحال جائز نہیں ہے کسی کو ہم اس کے علم کی وجہ سے ہم اس کے سامنے جھکیں یا کوئی اس قسم کا معاملہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، اور اب سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب حکم تو فرشتوں کو تھا، کیا ابلیس بھی فرشتوں میں سے تھا؟ ابلیس تو فرشتوں میں سے نہیں تھا، ابلیس تو جنوں میں سے تھا۔ قرآن کریم میں صراحت موجود ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جنوں میں سے تھا تو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ اصل میں جن ہی یا انسان اللہ کے حکم کی نافرمانی کر سکتے ہیں، فرشتے تو اللہ کے حکم کی نافرمانی کر بھی نہیں سکتے۔ تو قرآن میں صراحت ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا تو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اس سے پتہ لگا کہ ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا، وہ جنوں میں سے تھا۔ اب سوال یہ، جب وہ جنوں میں سے تھا تو اللہ کا یہ حکم تو فرشتوں کو تھا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، جب یہ حکم فرشتوں کو تھا تو پھر ابلیس کے لیے تو تھا ہی نہیں، تو پھر ابلیس کیوں قابل مذمت ٹھہرا؟ اصل میں ابلیس جو ہے وہ جنوں میں سے تھا، دنیا میں جن رہتے تھے، لیکن اللہ نے ابلیس کو آسمانوں پہ بلا لیا تھا، فرشتوں کے ساتھ ابلیس رہا کرتا تھا۔ اس کی کثرت عبادت کی وجہ سے یا جن وجوہات کی وجہ سے بھی ابلیس فرشتوں کے ساتھ موجود تھا۔ تو یہ حکم فرشتوں کو تھا، چونکہ فرشتوں کے ساتھ ابلیس بھی موجود تھا، تو گویا کہ یہ حکم فرشتوں کے ساتھ ساتھ ابلیس کی موجودگی کی وجہ سے یہ حکم اس کے لیے بھی تھا، اور ابلیس کو اس کا پتہ تھا۔ اگر یہ حکم ابلیس کے لیے نہ ہوتا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، اس نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ میں تو فرشتوں میں سے ہوں ہی نہیں، آپ نے تو فرشتوں کو حکم دیا تھا۔ ابلیس کو پتہ تھا کہ یہ حکم فرشتوں کو ہے، لیکن چونکہ میں فرشتوں کے ساتھ موجود ہوں تو میں بھی اس حکم کا مصداق ہوں، یہ بات انڈرسٹوڈ تھی۔ تو ابلیس کے لیے بھی یہ حکم تھا، تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ ابلیس کو ابلیس کہتے کیوں ہیں؟ ابلیس کو ابلیس اس لیے کہتے ہیں، ابلیس مبالغے کا صیغہ ہے، ابلس یبلس، ابلاس سے، جس کا مطلب مایوس ہونا ہوتا ہے، تو بہت زیادہ مایوس ہونے والا، یہ ابلیس کا لقب ہے، بہت زیادہ مایوس ہونے والا۔ ابلیس نے جب اللہ کے حکم کی صریح نافرمانی کی اور اس نے پھر تعویلیں کی اللہ کے حکم کی، اللہ نے جب اسے دھتکار دیا تو ابلیس سے بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوئی اور حضرت آدم سے بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوئی، ابلیس کے پیچھے لگ کر درخت کا پھل کھا لیا۔ لیکن دونوں کے رویے میں بڑا واضح فرق ہے۔
ابلیس نے جو اس سے غلطی ہوئی تو اس نے اس غلطی کی معافی مانگنے کی بجائے اس نے پہلے اپنے آپ کو تعویلوں کے ذریعے پہلے اس نے اللہ کے حکم سے انکار کیا، پھر جب اللہ نے اس کو ڈانٹا اور اللہ نے اس کی مذمت کی اور اسے اللہ نے دھتکار دیا تو وہ پھر مزید تعویلوں میں لگ گیا، مزید ہیل و بہانوں میں لگ گیا اور پھر وہ اللہ سے مزید دور ہو گیا۔ اللہ نے اسے مزید دور کر دیا، وہ اللہ سے دور ہوتا گیا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوئی، ان سے بھی بھول ہوئی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کا رویہ بالکل چینج ہے۔ وہ شرمندہ تھے اپنی اس غلطی پر اور انہوں نے اللہ کے سامنے شرمندگی کا اظہار کیا، حضرت آدم نے، اماں حوا نے، اور انہوں نے اللہ سے توبہ کی، بار بار بہت زیادہ توبہ کی۔ اللہ کو پتہ ہے کتنا عرصہ وہ توبہ کرتے رہے، اللہ نے توبہ ان کی قبول کی۔ تو جب ابلیس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تو ابلیس جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے ہی مایوس ہو گیا۔ جب اس نے دیکھا اللہ بہت زیادہ ناراض ہیں تو بجائے اس سے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا۔ اس نے سمجھا کہ اب مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے، میری غلطی معاف نہیں ہو سکتی، تو وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا۔ انسان سے جتنی بڑی غلطی ہو جائے، جب انسان غلطی کے بعد اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے اور پھر وہ غلطی پر مزید غلطی کرتا رہے، وہ کہ اب میری معافی نہیں ہونی، یہ ابلیسی رویہ ہے، یہ مایوسی کا رویہ ہے، اور مایوسی کفر ہے۔ اللہ کو مایوسی بڑی ناپسند ہے، کیونکہ مایوس انسان اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین کی سنت مبارکہ یہ ہے، اللہ رب العالمین کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک بندہ جتنا مرضی گناہ گار ہو جائے اس کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی، کسی قسم کی زیادتی کی ہو، اللہ معاف کرے، قتل، زنا، جو بھی کفر و شرک ایک مرتبہ 10 مرتبہ کسی سے ہوا ہو، 100 قتل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں، تو پھر باقی اس کے پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ کفر شرک کرنے والے کو، ہر قسم کا گناہ کرنے والے کو اللہ معاف کر سکتے ہیں، تو پھر پیچھے کچھ بھی نہیں رہ جاتا۔ تو ابلیس کا اس سے بڑا قصور کہ اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی پہلی مرتبہ، اس سے بڑا قصور یہ تھا کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا۔ ابلیس کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے بہت زیادہ مایوس ہونے والا۔ تو اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے، انسان کو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جتنی مرتبہ انسان سے غلطی ہو جائے، انسان اللہ کی رحمت کی امید رکھے اور انسان اللہ سے رجوع کرے، تو انسان کے گناہ زمین و آسمان کے برابر بھی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں کے ساتھ ابلیس موجود تھا جو جنوں میں سے تھا، یہ حکم اس کے لیے بھی تھا، اس نے انکار کر دیا، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، کسی فرشتے نے انکار نہیں کیا۔ ابا، ابلیس نے انکار کیا، واستکبر، اور اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا یا کافروں میں سے تھا۔ تو ابلیس نے انکار کر دیا اللہ کے حکم سے، تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ اس نے کہا کہ میں جن ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، اور یہ آدم تو مٹی سے بنا ہے، تو آگ مٹی سے افضل ہے، تو آگ مٹی کو سجدہ کیسے کرے؟ تو اس کے اندر تکبر آیا، تعلی آئی، اور اس نے اللہ کے حکم سے انکار کر دیا۔ حالانکہ اگر وہ غور کرتا تو وہ اذان کی بات چلے، میں ذکر کر رہا تھا کہ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اس نے تکبر کیا۔ ابلیس کو اللہ نے حکم دیا کہ فرشتوں کو حکم دیا، جو حکم ابلیس کے لیے بھی تھا، شیطان کے لیے بھی تھا، کہ آدم کو سجدہ کرو۔ ابلیس نے اللہ کے حکم سے سرتابی کی اور اس نے تکبر کیا، حالانکہ اسے تکبر کرنا بالکل بھی روا نہیں تھا۔ اس لیے اسے تکبر کرنا روا نہیں تھا کہ یہ حکم اللہ کا تھا، یہ حکم انسان کا نہیں تھا۔ اگر انسان آدم اسے خود کہتے کہ میرے سامنے جھک جاؤ، تو شاید ابلیس کی بات میں کوئی وزن بھی ہوتا جو اس نے بعد میں تعویل کی، لیکن یہاں اللہ کا حکم تھا اس کو کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تو یہاں اس وقت یہ نہیں تھا کہ ابلیس افضل ہے کہ آدم افضل ہے، یہاں تو اب اللہ کے حکم کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کے حکم کا انکار تو گویا کہ اللہ کا مقام سامنے نہ رکھنا ہے، اور اللہ کو اللہ کا جو حقیقی مقام ہے وہ نہ دینا ہے۔ تو گویا کہ ابلیس نے
اصل میں اپنا اور آدم کا مقابلہ نہیں کیا، اس نے اصل میں اللہ کے حکم کے مقابلے میں اس نے سرکشی کی اور اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حکم سے بھی بڑا سمجھا۔ بعد میں اس نے تعویل کی کہ جی انسان کمتر ہے اور میں برتر ہوں، یہ تعویل اس کی بنتی نہیں ہے، کیونکہ ابلیس بھی مخلوق ہے اللہ کی اور انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اب اللہ اپنی، اگر بالفرض ہم تصور کر لیں کہ ابلیس آگ سے بنا ہے، جن آگ سے بنے ہیں اور آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، پہلے تو یہی بات کہنا کہ جی آگ مٹی سے افضل ہے، اسی بات پہ ہی اشکالات ہو سکتے ہیں۔ مٹی آگ سے افضل ہے بہت ساری صورتوں میں، اگر بالفرض ہم یہ تسلیم کر لیں جدلاً کہ آگ مٹی سے افضل ہے، پھر بھی ابلیس کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ اس لیے صحیح نہیں ہے کیونکہ حکم اللہ کی طرف سے ہے۔ باپ بڑے بیٹے سے کہ چھوٹے بیٹے کے بارے میں، تو اب بڑا بیٹا جو ہے وہ اس بحث میں پڑ جائے باپ کے سامنے، میں بڑا ہوں وہ چھوٹا ہے، بڑا بیٹا یہ نہ دیکھے کہ کہنے والا کون ہے، باپ دونوں کے لیے باپ ہے، وہ تو پھر باپ ہے، وہ تو انہیں جیسا انسان ہے، وہ ان کے پیدا ہونے میں سبب بنا ہے، اللہ نے اسے سبب بنایا ہے، یا تو حکم دینے والا اللہ رب العالمین ہے، خالق کائنات ہے۔ اب اللہ کے صریح حکم کے مقابلے میں ابلیس نے یہاں جو ہے وہ تعویل کا رویہ اختیار کیا، قیاس فاسد کا رویہ استعمال کیا، غلط قسم کا قیاس کیا۔ تو اللہ کے صریح احکامات کے سامنے، قرآن و حدیث کے صریح احکامات کے سامنے تعویل کا رویہ اختیار کرنا اور غلط قیاس کا رویہ اختیار کرنا وہ صحیح نہیں ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ قیاس کرنا نہیں چاہیے، قیاس کی ایک الگ اہمیت ہے شریعت کے اندر۔ اگر صریح حکم موجود نہ ہو تو قیاس کیا جائے گا، اور قیاس باقاعدہ قرآن و سنت میں اس کا حکم موجود ہے، لیکن یہاں جو قیاس ابلیس نے کیا، جو اپنی اس نے رائے اللہ کے صریح حکم کے مقابلے میں استعمال کی، تو ایسا قیاس فاسد جو صریح اللہ کے حکم کے بالمقابل ہو تو وہ بہت زیادہ قابل مذمت ہے۔ تو ابلیس کے بارے میں ہے کہ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ اصل میں اللہ کے حکم کا انکار ہی تکبر ہے، اللہ کے حکم کا انکار یہ سب سے بڑا تکبر ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ ایک شخص جو ہے وہ اچھا لباس پہنتا ہے، اچھے جوتے پہنتا ہے، تو کیا یہ تکبر ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود بھی خوبصورت ہیں اور اللہ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص خوبصورت لگنا چاہے، اچھا لباس پہننا چاہے، اچھے کپڑے پہننا چاہے کہ میں اچھا لگوں، تو یہ کوئی قابل مذمت چیز نہیں ہے۔ اللہ کو خوبصورتی پسند ہے، اللہ خود بھی خوبصورت ہے، اللہ کو خوبصورتی پسند ہے۔ آپ نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر کیا ہے؟ حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا، دوسروں کو حقیر جاننا، یہ تکبر ہے۔ یہ تکبر کا دوسرا اور سیکنڈری مرحلہ ہے، دوسرا مرحلہ ہے تکبر کا، یہ ثانوی درجہ ہے تکبر کا۔ اصل تکبر، بڑا تکبر ہے حق کا انکار کرنا۔ تو ابلیس نے دونوں قسم کے تکبر کیے۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو کمتر بھی جانا، غمط الناس وہ بھی کیا، اور اس سے پہلے اس نے بطر الحق، حق کا انکار کرنا۔ حق کا انکار کرنا یہ تکبر کا پہلا اور بڑا درجہ ہے جو زیادہ خطرناک ہے۔ تو دونوں قسم کے تکبر جو ہیں وہ ابلیس نے کیے۔ حق کا انکار، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کا انکار، یہ بڑا تکبر ہے۔ گویا کہ جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے انکار کرتا ہے وہ اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے بڑا سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ حکم چھوٹے لوگوں کے لیے ہیں، یہ حکم میرے لیے نہیں ہے، میں ان احکامات سے بالا تر ہوں۔ اور یہ کس کا حکم ہے؟ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم کا انکار اللہ کا انکار ہے، بطر الحق، حق کا انکار یہ بہت بڑا تکبر ہے۔ تو ابلیس نے انکار کیا، تکبر کیا، حضرت آدم کو حقیر سمجھا۔ تکبر کا اگر یہ معنی لیں تو یہ معنی بھی ٹھیک ہے، اور انکار ہی اس کا تکبر ہے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر انکار کو تکبر کہا گیا ہے، یہاں بھی تکبر کے ساتھ انکار کا ذکر کیا ہے، اور قرآن کریم کی اور آیتوں میں بھی ہے الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبهم منکرۃ وهم مستکبرون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ،
جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون، ان کے دل انکار کرنے والے ہیں اور وہ تکبر کرتے ہیں۔ اب یہاں اللہ نے انکار اور تکبر کو اکٹھا کر دیا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، فرمایا کہ وہ منکر ہیں اور تکبر کرنے والے ہیں۔ آخرت کا انکار تکبر ہے۔ کیوں تکبر ہے؟ کہ وہ اللہ کے حکم کا انکار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آخرت ہے، ایک بندہ نہیں مانتا، وہ اللہ کے ان فرمانات کا انکار کرتا ہے تو وہ تکبر کر رہا ہے گویا کہ۔ اب کہنے کو یہاں دیکھیں وہ جو تکبر کی عام صورت ہے کہ کسی کو حقیر جاننا، یہاں غمت الناس والی صورت نہیں ہے۔ آخرت کا انکار ہے، اللہ کے حکم کا انکار ہے، تو یہ بطر الحق والی صورتحال ہے۔ تو اللہ نے یہاں انکار کو ہی تکبر قرار دیا ہے۔ جی ابلیس کی پہلی اور آخری غلطی ہم نہیں کہہ سکتے پہلی غلطی ہے، اس سے پہلے بھی غلطیاں واللہ عالم ممکن ہوئی ہوں۔ آخری غلطی ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ابلیس تو اس کے بعد غلطیوں پر غلطیوں کا دیکھیے اگر ہم کہیں فیصلہ بھی ہو گیا تب بھی آخری غلطی کہنا تو صحیح نہیں ہے۔ وہ تو اب جب تک قیامت تک جب تک لوگ گناہ کر رہے ہیں تب تک وہ لوگوں کو ورگلا رہا ہے، اور پھر اس کے گناہوں کے اثرات ہیں بہت زیادہ۔ قابیل جو ہے وہ قتل کر کے کب کا مر کھپ گیا ہوا ہے، اور جتنے قتل ہو رہے ہیں وہ اس گناہ میں شریک ہے، تو ابلیس کی ہم وہ آخری غلطی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ محبت نہیں آگے ملی کہ وہ توبہ کر سکے یا اس کا بھی نہیں ملی، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ مرتے دم تک جب تک وہ اس کو دیکھنا تک توبہ کر سکتے پہلے پہلے توبہ کر سکتے ہیں، تو کیا آپ نے دیکھی نہیں کھیلتے ہوئے محبت نہیں؟ دیکھیں اگر ہم کہیں گے جی اسے مہلت نہیں ملی، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں اسے مہلت نہیں ملی؟ اللہ نے اسے دھتکار دیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اگر توبہ کرنا چاہے تو اللہ اس کی توبہ بھی قبول نہیں کریں گے۔ اللہ نے اسے دھتکار دیا، اللہ کے علم سابق میں تھا کہ وہ توبہ کرے گا ہی نہیں۔ مہلت تو اسے ملی ہے، اسے مہلت تو اتنی بڑی ملی جو مہلت کسی کو بھی نہیں ملی۔ باقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے محدود زندگی دی ہے، اس نے کہا کہ میری زندگی لمبی کر دیں، اس نے کہا کہ مجھے مہلت دیں، قال رب انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ نے تو اتنی لمبی مہلت دے دی۔ اللہ نے تو جو ہے وہ یہ نہیں کہا کہ اب تجھے جو ہے وہ توبہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، باقی اللہ کے علم سابق میں تھا کہ وہ توبہ نہیں کرے گا۔ اب ابو لہب ہے، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برے الفاظ کہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے بھی ہاتھ ٹوٹیں اور وہ خود بھی تباہ ہو جائے ابو لہب۔ تو جب اللہ نے یہ فرمایا کہ اس کے بھی ہاتھ ٹوٹیں اور خود بھی تباہ ہو جائے، اور اللہ نے جہنم کی وعید سنائی، تو ایمان تو وہ خود نہیں لایا، توبہ تو اس نے خود نہیں کی، باقی اللہ نے اپنے علم سابق سے بتا دیا کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ اب کچھ لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا دیں کہ وہ جہنمی ہے، اور کچھ لوگوں کے بارے میں اللہ نہ بتائیں، اللہ کے علم سابق میں ہے کہ وہ جہنمی ہے، اتنا صحیح فرق ہے اور کتنا فرق ہے۔ یہ صرف ابو لہب کے بارے میں نہیں ہے کہ اللہ نے شروع میں بتا دیا کہ وہ جہنمی ہے، اور بھی کئی کافروں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے، اگرچہ اللہ نے وہاں نام نہیں لیا، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک کافر لوگ اے نبی برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہ نام نہیں ہے، مفسرین کہتے ہیں یہ بڑے بڑے کفار، جو کفار کے بڑے بڑے صنادید قریش، جو ان کے ابو جہل اور نضر بن حارث، ابو لہب وغیرہ اس قسم کے لوگ مراد ہیں۔ تو اصل میں بعض لوگوں کے بارے میں اللہ بتا دیتے ہیں کہ اب یہ جہنمی ہیں اور یہ ایمان نہیں لائیں گے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا علم یہ ہے کہ ایمان نہیں لائیں گے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب وہ توبہ کر ہی نہیں سکیں گے یا اللہ نے توبہ کا رستہ ہی بند کر دیا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ اللہ نے اپنے علم سے اللہ نے بتایا ہوتا کہ اب یہ توبہ کر ہی نہیں سکیں گے۔ باقی جیسے میں نے ذکر کیا کچھ لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں واضح طور پر کہ یہ جہنمی ہے، اور کچھ لوگوں کے بارے میں اگر اللہ نہیں بتاتے، اللہ کے علم سابق میں تو پہلے ہی ہوتا۔ کس کس نے جہنم میں جانا ہے یہ تو زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے اللہ کے علم میں ہے کہ کس کس نے جہنم میں جانا ہے، اللہ کے علم میں تو پہلے سے ہے۔ جس کا اللہ نام لے لیں، جس کا اللہ نام نہ لیں
اللہ کے علم میں تو دونوں ایک جیسے ہیں، بس اتنا ہی فرق ہے کہ کسی کا اللہ نے نام لے لیا، کسی کا اللہ نے نام نہ لیا۔ وہ ہونا تو ہے ہی، باقی یہ سمجھنا کہ اب ایک بندہ جو ہے نا وہ توبہ کرنا چاہتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ویسے آپ کو بتاؤں اللہ تعالیٰ رکاوٹ بھی بن جاتے ہیں۔ جب ایک بندے کا کفر و شرک اور طغیانی زیادہ بڑھ جائے اللہ تعالیٰ حائل بھی ہو جاتے ہیں۔ وہ بھی ایک سمجھانے کا ہی انداز ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو مان لو جب وہ تمہیں بلائیں ایسی چیز کی طرف جو تمہیں زندہ کر دے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، جان لو کہ اللہ حائل ہو جاتے ہیں انسان اور انسان کے دل کے درمیان۔ یہ بھی اصل میں ایک سمجھانے کا انداز ہے کہ اگر ایک بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم نہ مانے، اللہ اور اللہ کے رسول اسے بلا رہے ہیں ایسی زندگی کی طرف، ایسی چیزوں کی طرف جو انسان کو زندہ کر دیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر عمل کرنا انسان کو زندگی دیتا ہے۔ جب ایک انسان اس زندگی کی طرف نہیں جانا چاہتا، وہ مردگی کی طرف، موت کی طرف جانا چاہتا ہے، تو پھر اللہ حائل ہو جاتے ہیں انسان اور انسان کے دل کے درمیان۔ یہ سمجھانے کے لیے ہے۔ انسان توبہ ہی نہیں کرتا، خود انسان توبہ نہیں کرتا تو گویا کہ آپ سمجھیے اسی کا نام اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ کے فیصلے ہیں اور اللہ کا علم سابق ہے۔ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ ایک انسان توبہ کرنا چاہے اور انسان جو ہے نا توبہ نہ کر سکے۔ بڑے بڑے گناہ گار بھی توبہ کر لیتے ہیں، بڑے بڑے گناہ گار بھی توبہ کر لیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور وہ کہنے لگے ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم نے ہر قسم کا گناہ کیا، کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو ہم سے سرزد نہیں ہوا، کیا ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اگر ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے تو ہم اسلام قبول کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ باقاعدہ ان کے الفاظ ہیں کہ کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو ہم نے چھوڑا ہو، ہر قسم کا گناہ ہم نے کیا ہے۔ تو ہر قسم کا گناہ کرنے والوں کی بھی اگر وہ توبہ کرنا چاہیں اللہ توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ اور 100 قتل کرنے والے کی مثال تو بہت واضح مثال ہے۔ بڑے بڑے گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اصل میں معاملہ یہ ہے کہ انسان ہی توبہ نہیں کرنا چاہتا۔ جب انسان ہی توبہ نہیں کرتا تو پھر اللہ بھی ایسے شخص کو توفیق نہیں دیتے جو اللہ کی طرف نہیں آنا چاہتا، اللہ بھی پھر اس سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے بڑھ کر بے نیاز کون ہے؟ اور اگر ایک انسان توبہ کرنا چاہے تو کئی دفعہ بڑے بڑے گناہوں کے بعد بھی توفیق مل جاتی ہے۔ تو یہ انسان کا ایک اپنا اختیار ہوتا ہے، باقی اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کا قضاء و قدر ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ تو بہرحال سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ وکان من الکافرین، کافروں میں سے ہو گیا، یا وہ کافروں میں سے تھا، یعنی اللہ کے علم سابق میں وہ کافروں میں سے تھا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بالقرآن اهتديت في رحمه تحلو الحياة شوقا